السلام علیکم ناظرین، حاضر ہے آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجئے۔ حضرت لقمان ایک بزرگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ یہ جو نصیحت ہے، ایک نصیحت تو ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ اگر بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ کس پر اٹھائیں گے؟ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ بتایا ہے، اور عقیدے میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور عقیدے کے بعد عمل آتا ہے، اور اس کے بعد اصلاح خلق آتا ہے۔ ارے بھائی، آدمی کا عقیدہ خود درست ہو گیا اور آدمی نے اپنا عمل درست کر لیا، اب چاہیے کہ دوسروں کے پاس بھی اس اچھی چیز کو پہنچائے، دوسرے لوگوں کو اصلاح کرے۔ تو ایک ہے اصلاح عقائد، اور ایک ہے اصلاح عمل، اور ایک ہے اصلاح خلق، تمام لوگوں کی اصلاح، اور ایک ہے آداب معاشرت، زندگی کیسے گزاری جائے۔ یہ چار قسم کے نصائح ہیں اور چار چیزوں سے متعلق ہیں۔ پہلے عقیدہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، دیکھو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی باللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پہلے یہ کہا کہ شرک مت کرنا، اب بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہوں، جانتا ہے تو اس کا علم کیسا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے؟ کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، چٹان میں ہو، یعنی چٹان کا مطلب پتھر ہے، پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات آسمان میں ہو، او فی الارض زمین کی تہوں میں ہو، تو یاتی بھی اللہ اس کو حاضر کرے گا لا کر کے۔ کسی چیز کو حاضر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے نا، وہ چیز ہے کہاں، کہتے وہ چیز لے آؤ۔ ارے بھائی، وہ چیز لانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ چیز رکھی کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہیں بھی چیز ہو، باریک سے باریک چیز ہو، دور دراز وہ ہو، یا اسی طریقے سے ہزاروں پردوں میں ہو، ہم اس کو لا حاضر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ چیز کہاں ہے، یہ اللہ کا علم کامل ہے، اور ہم اس کو حاضر کر دیں گے، یہ اللہ کی قدرت کامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل اور اس کا علم کامل بیان کیا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، مگر یہی چیز نہیں سکھاتے کہ اللہ کیسا ہے۔ اللہ کی محبت کب آتی ہے آدمی کے دل میں؟ جب آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ بتائی جاتی ہے کہ بیٹے جہاں بھی رہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اس کے علم کے باہر نہیں ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ غلط فیصلہ ہوگا۔ اگر اللہ کا علم کامل اس کی قدرت کاملہ بیان کی جائے، ویسے ہی بچہ سدھر جائے گا۔ تو یہ تو عقیدہ ہوا۔ اس کے بعد اب عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر۔ عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز، جی اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے نماز۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے، اس لیے کہ بچہ نابالغ اگر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو یہاں صرف نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یہ تو ہوا آدمی کی ذات سے متعلق عقیدہ ہوا، اور آدمی کی ذات سے متعلق عمل ہوا۔ اور اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے برائی سے روک۔ یہ اصلاح خلق ہے، دوسروں کی اصلاح کر، بھلائی کا حکم دے برائی سے روک۔ اور فرمایا کہ اس معاملے میں تکلیفیں آنے والی ہیں، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکلیف آئے تو صبر کر۔ اس کے بعد آداب معاشرت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو گال مت پھلاؤ، ایسے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ آداب معاشرت میں چار چیزیں بتائی گئی۔ اپنے گال کو مت پھولا، گردن ٹیڑھی مت، اصل میں سور کہتے، سور
یہ ولا تصعیر یہ لفظ شعور سے بنا ہے, صاد عین رے. یہ اصل میں اونٹ کی گردن میں ایک بیماری ہو جاتی تھی, ایک گلٹی نکل آتی تھی, جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی تھی, وہ سیدھا نہیں کر پاتا تھا. اسی سے یہ لفظ ہے کہ جب لوگوں سے ملا تو ایسے گردن ٹیڑھی مت کرو. یہ لفظ استعمال کیا ہے, کیا ادب ہے, کیا لٹریچر ہے. دیکھو ولا تصعیر خدک للناس خبیث گال چیک, ولا تصعیر خدک للناس گال مت پھلا لوگوں سے ملتے وقت, ولا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کر نہ چل. 2 واقصد فی مشیک واغضض من صوتک, چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے, جب چلو تو ہڑبڑ دوڑ بھاگ کرتے ہوئے مت چلو, اس لیے کہ دوڑ بھاگ یہ وقار کے خلاف ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا وقار کے ساتھ آئے. یہاں تک کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے, تو آپ نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی مت کیجیے, پورے سکینت اور وقار کے ساتھ نماز میں آئیے. جو ملے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو, بقیہ پوری کر لو. یہاں بھی نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی سکینت اور وقار کو نہ چھوڑا جائے. تو نہ تیز دوڑو بلا ضرورت کہ یہ وقار کے خلاف ہے, اور نہ ایک دم دھیرے چلو کہ اس میں تصنع ہے, بناوٹ ہے. السلام علیکم, یہ بناوٹ ہے, یہ دھیرے دھیرے چل رہے. ایک آدمی دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا انت مریض, بیمار ہے؟ بولے نہیں. پھر کہا کہ دھیرے دھیرے چل رہا ہے. بولے ایسے تواضع کے طور پر کہا کہ کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل, اسلام کو کمزور کر رہا ہے. اس طرح دھیرے دھیرے چل کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے. کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل. تو اگر زیادہ دوڑو گے تو یہ وقار کے خلاف ہے, دوڑنا بلا وجہ یہ وقار کے خلاف ہے. اور دھیرے بہت زیادہ چلنا یہ تصنع ہے, بناوٹ ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو میانہ روی اختیار کیجیے, سکینت اور وقار کی چال چلیے. اس کے بعد کہا گیا کہ واغضض من صوتک, اپنی آواز پست نہ رکھیے, یعنی آواز کو بلا ضرورت اونچی مت کیجیے. یہ بہت بڑی بلا ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہے, آوازوں کا اونچا کرنا. جی کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے, دل سے ہے. اگر آدمی زیادہ تیز آوازیں سنتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے آگے جو مثال دی گئی ہے وہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ انسان زیادہ سے زیادہ 55 ڈیسیبل یا 56 ڈیسیبل سن سکتا ہے. یہ ڈی بی جو ہوتا ہے نا, یہ آواز کو ناپنے کا پیمانہ ہے. تو کان جو ہے یا قوت سماعت, انسان کی سننے کی قوت, یہ 55 یا 56 ڈیسیبل تک سن سکتی ہے. اور 80 ڈیسیبل اگر ہو جائے, 80 ڈیسیبل سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ سماعت کے لیے نقصان دہ ہے, کان کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ جو فائر لگا رہے ہیں بچے اپنی اپنی گاڑیوں میں, جانتے ہیں یہ تقریباً یہ 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. یہ جو فائر کرتے ہیں یہ تقریباً 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ اوپر کی ہوتی. اب جب آدمی کی قوت سماعت 55 یا 56 ڈیسیبل ہی برداشت کر سکتی ہے اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہے, تو سب سے مکروہ آواز تو اسی کی ہے. اس وجہ سے کہا گیا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موٹر سائیکل کی آواز تو گدھے کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے. موٹر سائیکل کی آواز میں ایک ردم ہوتا ہے, جی وہ قابل قبول ہوتا ہے, لیکن گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا. اور یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. جانتے ہیں کیوں اللہ نے اس کی مثال دی ہے؟ سائنس نے بڑی عجیب و غریب تحقیق کی ہے کہ گدھا ایسا ہے کہ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اولہ زفیر و آخرہ شہیق,
शहीक का मतलब होता है आदमी हवा को अपने फेफड़े में ले जाए, खींचे, यह शहीक। और जफीर का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर फेंके, यह जफीर है। तो शहीक का मतलब होता है बाहर से हवा को फेफड़ों में खींचना, और जफीर है अंदर से हवा को बाहर फेंकना। जितने भी जीव जंतु हैं, जिसको हम कायनातुल हय्या बोलते हैं, जितने भी जानदार हैं, वो पहले खींचते हैं हवा को, बाद में छोड़ते हैं। यानी उनका अव्वल शहीक है और आखिर जफीर है। लेकिन गधा ये वाहिद जानवर है कायनात में कि इसका अव्वल जफीर है और आखिर शहीक है, उल्टा है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मिसालियां दी है। पहले वो छोड़ता है हवा, फिर खींचता है, ये बिल्कुल उल्टा काम करता है ये। इस वजह से इसकी आवाज इंतहाई बदनुमा, इंतहाई करी होती है। अव्वलु जफीर व आखिरु शहीक। जबकि दीगर जीव जंतु, दीगर जो जानदार है, उनकी आवाज क्या होती है? अव्वलु शहीक व आखिरु जफीर, ऐसा मुफस्सिरीन ने लिखा है। इस वजह से सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है, और 100 डेसिबल से ज्यादा होती है। और मोटरसाइकिलों की आवाज, ये फायर जो लगाते हैं, ये 160 डेसिबल से भी ज्यादा है। और कान, आदमी की कुव्वत समात कितने डेसिबल आवाज बर्दाश्त कर सकती है, और उसके बाद कान को नुकसान पहुंचता है, कुव्वत समात मुतासिर होती है 55 या 56 डेसिबल। जी। मौलाना साहब ने कुरान मजीद की सूरह लुकमान को पढ़ा, और उसके अंदर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस तरीके से नसीहत की और किस तरीके से तालीम दी, वो बताया। तो लिहाजा हमको भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इसी तरह की कुरानी नसीहत करें और उनको सही तालीम दे, ताकि वो सही रास्ते पर चले और सिरात मुस्तकीम पर चले, और इंसानियत के और इंसानों के नफ़े का काम करे, और जिनके ज़रिए से तमाम को फ़ायदा पहुँचे, और अल्लाह इसी से राज़ी होता है। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को नसीहत कीजिए और उनको बताइए कि किस तरीके से पैगाम दिया गया है। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल था आपका मोमिन दावत मीडिया सेंटर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।